محتاج کرم لاج رکھ لینا تمہیں اپنی کریمی کی قسم مرحبا تیری عنایت یہ تیرا لطف و کرم اتنا دے دے کہ نہ رہ جائے کسی بات کا غم مرتبہ عشق کا تو ہے دراصل تیرا نقش قدم یہ تیرا نور نور محمد تیرا نور نور محمد میرے مرشد تیرا نور نور محمد یہ تو سرا بصیرت ہے
जाने का, उधर से फिर घुमाने का ना। दो बजे एक हिंदी पढ़ने के बाद
سنوریا رے میں تو تورے سنگ ماتی سنوریا رے میں تو تورے سنگ ماتی اور سخی سب کی بھی ماتی بنا پیے میں ماتی اور سخی سب کی ماتی بنا پیے میں ماتی ارے سب کے پیا پردیس پسند ہے لکھ لکھ بھیجے پاتی سب جدیا پردیس پسند ہے لکھ لکھ بھیجے پاتی ارے مرشد مورے دل میں پسند ہے پوجا کروں دن ارے پوجا کا سب ارے ماتا پوجا کروں دن ارے مرشد مورے دل میں مکانم لا مکا باشد نشانم بے نشان باشد نہ تن باشد نہ جا باشد نہ باشد عشق جانانم تو ہیرا تو بدر کردم یکے دیدم دو عالم را یکے دینم یکے خائم یکے جویم یہ آیا شمش تبریزی چرا مستی دریا شمش تبریزی چرا مستی مجد مستی و مدہوشی دیگر چیزیں نامیدم
آپ بھارت میں رہ رہے ہیں تو اگر اس کی صحیح کوئی ترجمانی بھارتی زبان میں ہو تب تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. سمجھے نہیں؟ ہم نہ نماز سمجھتے ہیں نہ صلاۃ. اب چیز یہ ہے کہ بزرگوں کے ذریعے سے جو سبق ہم لوگوں کو ملتا گیا ہے اس سبق کے تحت ہم لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. اور جو شخص اس کو سمجھنے کے لیے خواہش ظاہر کرتا ہے اس کو وہ چیز بتلائیے. پورا نظام جو حضور نے بتلایا نماز کا روزہ کا زکوٰۃ کا وہ مسلمان قوم نے ماننے سے ملا. مومن اقلیت میں رہے ہیں کر رہے ہیں. قرآن کا حکم ہے انسان اس فطرے کے 4 مراتب ہیں. ناس انسان بشر اور آدم. تو ناس ان کو کہا جاتا ہے جن کو ابھی پہچان نہیں ہے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہوگا. جب تک ان کی کوئی رہنمائی نہیں کرے گا تب تک کوئی انسان نہیں بن سکتا. تو کعبہ بنایا گیا تھا حضرت ابراہیم کعبہ تعمیر کیا اور فرمایا وزیرہ للناس بالذی بقت مبارکہ ومن دخل کا نام ہے. کعبہ جو بنایا گیا ہے یہ ناس کے لیے بنایا گیا ہے کہ ناس یہاں آویں اور وہ مسجد ان کی درستی کر دی جائے
ہدی للعالمین، عالمین کا طریقہ ہے کہ جو لوگ آئیں وہ اپنے ہر عالم کو سمجھیں. ایسے ہاتھ گھما دینے سے عالمین کے معنی نہیں ہوئے، ایک عالم کو. جو شخص جائے گا وہاں کعبہ میں، جس نعت کو لے جایا جائے گا تو وہ اپنے ہر عالم کو سمجھ لے، عالمین جمع کر لے اور اس کو کوئی سمجھ. تو حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا کر کے اب جو لوگ سمجھ گئے اور جنہوں نے رسول اللہ کا ان کے لیے مدینہ حرم سرکار نے بنایا، وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور مومن بن گئے، امتی بن گئے. یہ مہذب بننے کا مطلب بنا، یہ مہذب بننے کا مطلب ہے. اور مہذب بن جانے کے بعد پھر مدینہ، مگر حضرت عثمان نے اس کو قرآن میں نہیں لکھا ہوتا ہے، تو مولا نے حکم دیا کہ یہ آیت نہیں لکھا گیا. تو مدینہ حرم سرکار نے فرمایا کہ مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا، مدینہ کو ہم حرم بنائے. تو آج دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں، کوئی مومن وہاں جانا چاہے، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آزادی کے لیے ہم آپ کر ہی کیا سکتے ہیں کہ جد و جہد کر سکتے ہیں. سمجھے گا اب یہ حج ہوا تو حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت صفائی. جو دیوبندی اور رجا خانی سب کے کتابوں میں ہے، مگر آج ان کو اس سے نسبت نہیں، نہ اس چیز کو پرچار کرتے ہیں، جبکہ کورس میں پڑھتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ وجدہ ساتا وہ لم یزرنی فقط دکھائی. یہاں اس وجدہ ساتا کو انہوں نے حج کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو اہل نصاب ہو جائے وہ حج کرے. مگر یہاں تو ایسی بات نہیں، یہاں جو اہل نصاب ہو جائے ہو کر کے، اور جس نے ہماری زیارت نہ کی اس نے ہمارے ساتھ یہ حج کی. تو آج جو انکم ہو رہی ہے سعودی گورنمنٹ کو حج کرانے میں، کیا وہ انکم مدینہ شریف کی زیارت کرانے میں نہیں ہو سکتی ہے؟ مگر ان کو خالص ہے رسول اکرم سے، اہل بیت سے. تو یہ چیز اس طریقے سے چل رہا ہے. تو آج صاف صاف مومن و مسلم کا فرق معلوم ہو گیا کہ مسلمان بھائی ہم برا نہیں کہتے، ان کو مسلمان کہتے ہیں کہ سب مسلمان تھے، وہ اپنے عقیدے پر رہیں، ان کی آپت ان کے ساتھ، مگر دوسرے کے عقیدے پر جبر نہ کریں، حملہ نہ کریں. مومن اپنا عقیدہ مانے، ظاہر سے سب کی آپت سب کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ساتھ نہیں دے گا. تو یہ طریقہ ہے ہم لوگوں کی بنیاد صرف اتنی ہے کہ اہل بیت کے تواریخ کو، اصول کو ہم سمجھیں اور ان کے ذریعے سے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاتے. مطلب ایسے تو دنیا بیان کرتی ہے. ہمارے بزرگ بہت سارے، یہ بھیا ایک کتاب لے آئے وہاں سے رامپور لائبریری سے. تو اب بزرگ ہمیشہ کلمے پر بولتے رہے. ہے فارسی میں کلام حضرت حامد ہر گاؤں کی تپور میں، ہر گاؤں ایک قصبہ ہے، وہیں دیتے ہیں حامد صاحب. بڑے بزرگ ہستی رہی، تو انہوں نے کلمہ پر اپنا کلام کتاب محفوظ ہے آپ کو لائبریری رام قلمی ہے، ہاتھ سے لکھی. پھر
نظام المشائخ جو آپ نے ہم کو دیا، خواجہ حسن نظامی اپنے زمانے میں نکالتے تھے، آج سے 100 برس پہلے. اس میں بھی ایک بزرگ لاہور کے تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تجویز کی، بالکل حکم. پھر انوار الرحمان جو حضرت مولانا عبد الرحمان رفیعی جو مسلک کی ہے، اس پر علی گڑھ کے ایک پروفیسر آج سے 50 برس پہلے انہوں نے لا الہ الا اللہ پر تبصرہ کیا ہے اور تصدیق کیا ہے سرکار کی کتاب کلمۃ الحق. سمجھ نا، تو یہ سب دلائل آپ کے پاس موجود ہیں. تو اب اس کو بھی پڑھ کر کے اگر کوئی یہ بہت سے ماننے والے کے لیے ضروری ہے نا کہ کلمہ کو اس طریقے پر سمجھیں. لیکن مولانا نے فرمایا کہ حقا کی بنائے لا الہ الا، تو اسے صاف ظاہر ہوا کہ سرداد نداد دست کر دستے بھی حقا کی بنائے لا الہ. اس کے معنی کہ لا الہ الا اللہ ہی کے لیے لڑائی تھی. وہ لوگ جو معنی بیان کر رہے تھے اس کا پرچار وہ چاہتے تھے. امام صاحب اس معنی کو ماننے کے لیے جو رسول اکرم نے جو معنی بتلائے ہیں اس کو آپ مان رہے ہیں. یہی بحث کا مسئلہ. تو وہ تواریخ دیکھنے سے آج وہ سب ظاہر ہوگا کہ کون مسلمان ہے رہا ہے اور کون مومن رہا ہے. ہم آپ کسی کو کافر نہیں کرتے، چاہے ان صحابیوں نے حضور سے گستاخی کی ہو، سبق کو بگاڑا ہو، حکومت روزی کی ہو، ان کو بھی ہم مسلمان ہی کہتے ہیں. جبکہ یزید کو مسلمان کہا جا سکتا ہے تو ان کو تو نہیں کہا جا سکتا ہے. بات ہے نا کہ تو سب مسلمان تھے، ہم کو مسلمان کہتا ہے. مومن نہیں تھے نہ حضور کا امتی وہ لوگ بننا چاہتے. امتی بننے میں شرط ہے. جیسے کسی کے لیے کہا گیا کہ یہ بہت قابل ہے، نبیوں کے بعد ان کا مرتبہ ہے. تو رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ ہمارا امتی بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی کے بعد ہے وہ امتی نہیں ہے. نہیں، وہیں سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ امتی نہیں ہو سکتا ہے. کہے نبی کے بعد ہے، امتی کا مرتبہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے بات ہے. اب دنیا ریسرچ کر رہی ہے. آج وہ بنا ہوا ہے قانون ایک دنیا میں کہ ورلڈ پیس ایسوسیشن بائی دی لا، وہ ایسوسیشن جو بنا ہوا ہے کہ قانون کے ذریعے سے عمل قائم کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ مگر اب یہ جو کچھ عراق میں ہوا وہ قانون کے ذریعے سے ہوا ہے. اگر یہ قانون ہے اور سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ قانون تو بات چیت کر لیں پہلے، اور پھر آدمی کو مجبور کر دیں کہ بھائی تم حق پر نہیں ہو تو جو حق ہے اس پر رہ جاؤ. یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اس وقت وہ لوگ کوئی اپنی طاقت دکھا سکتا ہے کہ نام پر جاؤ تو ہم طاقت کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں کہ تعزیت، لفظ تعزیت آئی ایک چیز اور لفظ تعزیت سمجھ. تعزیت اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی بزرگ مر جاتے ہیں تو ان کے گھر میں جو عورتیں اور بچے ہوتے ہیں ان کے مدد کو ان کے عزیز اقارب پہنچتے ہیں اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرتے ہیں. وہ ایک پر منحصر نہیں، ہر کام میں ان کی مدد کریں گے.
اس لفظ کو تعزیت کہا جاتا ہے۔ تب دیکھنا ہوگا کہ حضور رسول اکرم کا وصال ہوا تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ مر گئے، تو جنہوں نے کہا کہ یہ مر گئے ان پر تو حال کی تعزیت کرنا لازم تھا، بالکل۔ تو وہاں یہ تعزیت ہوئی کہ آپ کی جو جائیداد کی ٹکٹ ہو گئی، ان پر دروازہ گرا دیا گیا سیدہ پر کہ حمل کا بچہ نہیں سکتا۔ تو یہ تعزیت کے کس گوشے میں یہ آئے گا؟ آج جو کہتے ہیں کہ امام حسین کی تعزیت نہیں کرنی چاہیے، کسی صحابی نے نہیں کیا، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کسی صحابی نے نہیں کیا، اسے تو دو رائے نہیں، کرنا چاہیے تھا نا، نہیں کیا۔ تمہیں کیا ہے؟ تو ہم بھی تصدیق کر رہے ہیں کسی نے نہیں کیا۔ تو آج کوئی مر جاتا ہے، لوگ تعزیت کرتے ہیں، تو اس سے کتنا ضروری تھا کہ ماں فاطمہ کی تعزیت کی جائے، امام حسن حسین کی تعزیت، چھوٹے چھوٹے تھے، ان پر کیا گزری ہوگی جب ایسی سختی ان سے کی گئی۔ تو لفظ تعزیت کو سمجھنا، اسی تعزیت کے لیے ہمارے بزرگ یہ تعزیہ داری رائج کیے کہ اس بات کو کہہ نہیں سکتے تھے، سمجھے؟ تو یہ امام حسن اور حسین کے لیے کہ بھائی کس کی تعزیہ داری؟ حسن حسین۔ حالانکہ امام حسن کی شہادت 10 برس پہلے ہو چکی تھی، اور امام علی مقام کی کربلا۔ اب دونوں کا یہاں کہا جا رہا ہے، یہاں مٹی رکھی جاتی ہے دونوں کے لیے، دونوں کا سمجھ نہیں، اور ماتم جو کیا جاتا ہے وہ دونوں کا نام لے کر کے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ کب وہ وقت تھا، نہ امام حسن مجبور تھے اس وقت جب زہر دیا جا رہا تھا، نہ کربلا میں امام علی مقام مجبور تھے۔ وہ مجبور کب تھے؟ جب ان کی تعزیت ہونی چاہیے، یہ تو مجبور نہیں تھے، سمجھے کہ نہیں؟ تعزیت تو جب مجبوری کی حالت ہو تب جو مدد پہنچائی جائے اس کو تعزیت کہا جاتا ہے۔ ہم آپ یہ سب جو بیان کر رہے ہیں یہ امام علی مقام کا آخری قول ہے جو فوج کی طرف مخاطب ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا۔ کیسے؟ وہ حضرت فرزوق شاعر تھے، حج کرنے جا رہے تھے، امام علی مقام ادھر سے آ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ فرزوق تمہارے کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا امام دل سب آپ کے ساتھ اور تلوار ہے۔ تو یہ آخر وقت تک کہ اس فوج نے یہ نمونہ دیا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ حضرت امام علی مقام پر ہم وار کریں یا ان کو خلاص لگے۔ وہ تو شمر کو تھوڑا دکھ ہوا، وہ اپنا اسکواڈ لے کر کے اس نے حملہ کر دیا۔ کیوں؟ اس کے رشتے کے 4 بھانجے تھے، حضرت عباس علمدار 4 بھائی، تو یہ چاروں شہید ہوئے امام پر۔ وہ عمر نامہ بھی لے کر کے آیا تھا جسے حضرت عباس نے ٹھکرا دیا تھا، تب اس نے اس وجہ سے حملہ کیا کہ ہمارے 4 بھانجے تو کٹ گئے اور یہ ابھی صحیح سلامت بات ہے۔ ابھی ممکن ہے یہ مان لیں تو ہمارے تو بھانجے گئے اور ان کی ایسی سے صلح ہو جائے گی، اس وجہ سے صلح نہ ہونے پاؤ یا نہ ہو، اس نے حملہ کیا۔ یعنی اس کا نظریہ اس طرح، اس کا نظریہ، ورنہ کون حملہ کرتا ہے امام پر؟ سکندر تھا ساتھ، عمر سعد، وصیت آپ نے اس کو کی، وہ بھی تو قریش تھا، مکے کا رہنے والا تھا۔ عمر ابن سعد، سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، وہ صحابی تھے سعد بن وقاص، جس کو معاویہ نے کہا تھا تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ ہاں کیوں نہیں دیتے؟ تو عمر سعد کو آپ نے وصیت کی کہ اے عمر، جب ہمارا قتل ہو جائے تو تم میری لاش کو دفن کر دو، اور دوسری یہ کہ ہمارے جو خاندان والے ہیں
ان کو باعزت مدینہ پہنچا دیا. دونوں نے ہی کیا اس نے, دونوں نے. جبکہ وصیت اتنے ضروری چیز ہے کہ وصیت سب کے لیے رہا کہ دشمن کو بھی اگر وصیت کی جائے تو وصیت. وصیت کی عرب میں بڑی قدر ہوتی تھی. جو بغیر وصیت کیے, حضور ہی کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے کوئی وصیت نہیں کی. اور اگر وصیت کی تو یہ کی کہ یہودیوں کو عرب میں نہ رہنے دینا. الٹا. ہاں, وہ بھی وہ آواز وہی سمجھ رہی تھی, ایک تو لڑکی, اور کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. یہ تماشا بنا. یہ ثابت کیے ہیں کہ حضور نے کب وصیت کی. ہم نے کان لگائے سنا تو ان کے منہ سے یہ بھی وصیت کی بڑی قدر تھی. ایک سوداگر تھے, ان کے 2 لڑکیاں اور نوکر تھے, ان کے ساتھ کاروبار میں گئے تو دولت بہت ساری تھی, تو وہاں قتل کر دیے گئے پردیس میں. تو وہ دونوں آ کر کے جو بھی سامان تھا لائے اور لڑکی سے کہیں کہ اس کو قتل ہو گئے, مار دیا ڈاکوؤں نے. انہوں نے پیچھنے لگی تو چھوٹی لڑکی تھی, وہ بلائی گئی. جب وہ آئی تو اس نے پوچھا, اچھا یہ بتلاؤ ہمارے باپ نے کچھ وصیت بھی کی تھی لڑکی کو؟ تو کہا وصیت تو کچھ نہیں, اتنا ہی کہا تھا انہوں نے کہ بیٹی سے کہتے ہیں نا کہ جو مارنے آئے تھے انہوں نے اس وقت تک وہ نہیں ہٹے جب تک ہم کو قتل نہیں کرتے. تو چھوٹی والے لڑکے نے کہا کہ ان دونوں کو گرفتار کرو. ان کی پٹائی ہوئی تو سب کو ان کی وہی دونوں مارے تھے. اتنی وصیت کی قیمت ہوتی ہے. تو ہر نے وصیت کی ہے. امام علی مقام نے جو وصیت کی تو آپ کی یہ 3 وصیت ہو گئی نا, ایک 2 عمر ساتھ سے اور ایک عام کہ حل ملنا سے. یہ تو عام ہے. یہ عام. اب اسی کے تحت ہم آپ جو کچھ ان کا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں, جو کچھ جانتے ہیں اس کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں. ہم آپ کیا تحقیق کریں گے؟ انگریز ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, ان لوگوں نے ریسرچ کیا ہے اور سب نے حضرت امام علی مقام کی ہے, سراہنا کی ہے, مدح کی ہے. وہ سب کتابیں ان کی موجود ہیں. بند کر دو بھیا طرف, ان کا پنکھا چالو کر دو, ان کا بند کر دو تھوڑی دیر کے. گھوم جاؤ, پیچھے لے لو بھیا, تھوڑا پیچھے لے لو. پیچھے لے کے باقی ادھر کا پھرا دو. بہت قابل آدمیوں کے ہماری مراد یہ بہت سب کھڑے ہو گئے سائڈ سے. ہاں سب لوگ تو کہہ دیا پیچھے کے کھڑے ہو گئے سب لوگ. یہ نیچے
नहीं ज़्यादा रेट बात नहीं है कहा हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, कितना मिनट होगा देखेगा तब बताएगा। नाश्ता कर लो, हो रहा है नाश्ता कर लो। भैया आते बैठना था इसमें जो आकर के देखा है मुसलमानों को तो उसने ये पाया कि ये लोग अच्छे हुए हैं लोग को और हुक्म दिया गया है कि उसको पकड़ करके लाओ या कत्ल करो, हाँ तो उसने कत्ल किया। कल फिर वो राजा जाने से और बहुत से माल गनीमत दूसरा तो काम मुसलमानों का रहा, माल गनीमत बहुत सारा ले करके गया और औरतों को पकड़ करके गया। तो ये उसका जैसा भी था और ससुरा भी था, उसकी लड़की भी जाएगी। तो उसने यही सजा दी कि हमने जिस काम के लिए उसको भेजा था वो तो काम तुमने किया, तो उसको कत्ल कर रहे कत्ल कर रहे हैं सुलेमान के ज़माने में, हाँ। सुलेमान ने उसे कत्ल कर रहा है। इसी तरीके से महमूद गजनवी ने अपने भांजे थे तो मोहम्मद उनको भी भेजा अयोध्या में जो लोग सैनी हैं उनको जाकर उन्होंने भी कत्ल नहीं किया, उनका इखलाक आदाब और सब कुछ देखा। तो बहराइच गए और वहाँ पर राजा सुहेल देव था, उससे उन्होंने जंग की और राजा ने उनकी लाश उठा करके कहा जाता था भगवा समय इसीलिए 300 बरस के बाद जब वो तोगलक बादशाह हुए तो ये गए वहाँ पर खाई ताला बटवा दिए भगवा का ग्रह काट दिए तो उसी को खबर से आज भी आप चाहेंगे यहाँ दरवाजे से वो शेपुर चेहरा है, यहाँ आज भी जो बता रहे थे पटाई के बाद आकर देश है वो हाँ तो ये तस्वुर एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहे चल रही है, इस तस्वुर पर हर चीज़ की कामयाबी है, अपने चीज़ को आदमी हासिल कर लेता है, तो वो बात है ये सबक होना चाहिए। ऐसे ही एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर हमने मन्नत किया था कि हम कामयाब लौटे सफ़र से तो अपने माँ बाप के हम कदम पर वो चूमें, घूमने की तो बात कही गई, चर्चा कर रहे हैं बस में तो मुझे कहा कि ठीक है तो मन्नत है तो कर लो। मेरे सरकार हम तो करीब 10 बरस के बाद वापस आए, कब्रिस्तान में तो पता नहीं कि उनकी खबर कौन सी तब आपने समझाया देख सकते इन दो निशान का जमीन और ये उसको बाप करता तो वो उसको बाप करता तो समझे करें और ये है ये मुक्ति और ये मुक्ति होगा मुक्ति का ताल्लुक यहाँ कहीं तो
پہلے یقین ہونا چاہیے، یقین محکم عمل کا ہے. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ہاں تو یہ تو ہے میں نے دیکھا ہے مولا علی کے ساتھ یہ لیٹے ہوئے تھے مٹی ڈھاڑ کے یعنی آپ کو تو بے بہا وہ ملا، لیکن اس پر اس میں روایت ہے کہ اس پر مولا علی بہت خوش ہوتے تھے. ابو جب تراب ابو تراب اس بنیاد کے اوپر ہاں آپ کو ہاں